بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم القرآن کورس آسان طریقے سے سبق نمبر 19 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے سبق میں انشاءاللہ آپ سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 تا 13، اور سبق کے دوسرے سے گرامر میں آپ انشاءاللہ یکساں حروف والے افعال ظن اور ظل سے مشق کریں گے. آگے بڑھنے سے پہلے صفحہ نمبر 1 اور صفحہ نمبر 2 کے اشارے ذرا دہرا لیتے ہیں. آپ سب میرے ساتھ دہرائیے. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات. ایک مرتبہ پھر دہرائیں. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات. صفحہ نمبر 2 کے اشارے ہیں: کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، دو رخے. ایک مرتبہ پھر دہرائیں. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، دو رخے. ماشاء اللہ. آج کا ہمارا سبق صفحہ نمبر 2 کا اشارہ نمبر 3 ہے، یعنی فسادی اور بیوقوف. پچھلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ منافقین دراصل اپنے آپ کو مسلمان اور مومن ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ پر حقیقی معنوں میں ایمان نہیں رکھتے. قلبی طور پر وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں برے خواہشات اور شکوک کی بیماریاں ہیں. یہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے تھے. اب آج کے سبق میں اللہ رب العالمین یہ واضح کر دے گا کہ ان کے دلوں میں صرف بیماریاں ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ فسادی بھی ہے اور بیوقوف بھی ہے. تو آئیے آج کے سبق کو انتہائی انہماک کے ساتھ پہلے سن لیتے ہیں. میں تلاوت کروں گا، آپ لوگ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. آئیے اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ فساد نہ پھیلاؤ زمین میں. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے. قیلہ دراصل مجہول ہیں جس کو ہم پیسو وائس کہتے ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم آگے سیکھ لیں گے. ایک ایکٹیو وائس ہوتا ہے، ایک پیسو وائس ہوتا ہے. پیسو وائس کو انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے. قیلہ کا مطلب ہے کہا گیا. قیلہ کا مطلب ہے کہا گیا. پچھلے اسباق میں آپ لوگوں نے ایک قاعدہ سیکھا تھا کہ جب فعل ماضی سے پہلے اذا آ جائے تو ہم ماضی کا ترجمہ مضارع میں کرتے ہیں. جس طرح آپ لوگوں نے پچھلے اسباق میں پڑھا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور نصرت. ادھر بھی قیلہ ماضی ہیں لیکن اس کا ترجمہ ہم مضارع میں کرتے ہیں. کیوں؟
کیونکہ قیلہ سے پہلے اذا آیا ہے، تو اذا کی وجہ سے ماضی کا ترجمہ ہم مضارع میں لے کے چلتے ہیں۔ تو وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، لہم ان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، لا تفسدوا فی الارض فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، لا نہ، تفسدو تفسدو فساد پھیلاؤ، تو لا تفسدو یہ اصل میں نہیں ہے، لا تفسدو فساد نہ پھیلاؤ، لا تفسدو فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، فی الارض زمین میں، لا تفسدو فی الارض فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، تو جواب کیا دیتے ہیں؟ قالو وہ کہتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، اصل میں قالو کا مطلب ہے ان سب نے کہا، ماضی ہے نا، ان سب نے کہا، لیکن ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں مضارع میں، کیوں؟ کیونکہ آغاز میں اذا آیا ہے، وہ اذا کا اثر ابھی تک جاری ہے، تو اذا کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ مضارع میں کر رہے ہیں، تو قالو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، انما کا مطلب ہے بس یا صرف، بس یا صرف۔ اس سے پہلے آپ لوگ 4 الفاظ سیکھ چکے ہیں۔ ایک آپ نے سیکھا تھا ان کا مطلب ہے کہ، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے، اور ایک آپ لوگوں نے سیکھا تھا ان کا مطلب ہے کہ، ان کا مطلب بھی کہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ، ٹھیک ہے، ادھر بھی کہ کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ ایک آپ لوگوں نے سیکھا تھا ایک لفظ ان کا مطلب ہے بے شک، جس طرح ہم پڑھ چکے تھے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور لفظ تھا ان کا مطلب ہے اگر، یعنی انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا یا اللہ چاہے۔ ایک ہے انما، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، تو انما کا مطلب ہے بس یا صرف، بس یا صرف۔ اس کا اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے انما کہ بس بات یہی ہے، اس بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے، یعنی اصل بات یہی ہے، اس بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے، تو اس لیے ہم اختصار کے ساتھ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں بس کا مطلب بس اصل بات تو یہی ہے، یا صرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تاکید ہوتی ہے کہ یہی بات ہے۔ تو انما بس، اور نحن ہم سیکھ چکے ہیں نا ہم نحن، تو انما نحن جب دونوں کو ملائیں گے تو اس کا ترجمہ بنے گا ہم تو بس، انما نحن ہم تو بس، انما نحن ہم تو بس، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، جمع ہے، مصلح یعنی اصلاح کرنے والا، اور مصلحون اصلاح کرنے والے جمع بن جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں فاعل کی جمع ہے، مصلحون ہم اصلاح کرنے والے، انما نحن مصلحون ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ آئیے آج کے اسباق میں ہم اپنے لیے تشریح دیکھتے ہیں۔ 2 الفاظ یہ قرآن کریم میں عام طور پر کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے فساد اور دوسرا ہے اصلاح۔ فساد اور اصلاح، ان دونوں کے معانی کیا ہیں اور اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ فساد کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہر قسم کی شرارت کو فساد کہتے ہیں، ہر قسم کی شرارت کو فساد کہتے ہیں، اور ہر قسم کی درستی کو اصلاح کہتے ہیں۔ ہر قسم کی شرارت کو فساد اور ہر قسم کی درستی کو اصلاح کہتے ہیں۔ منافقین بظاہر تو مسلمان لگ رہے تھے، لیکن اندر سے وہ کفر پر عمل پیرا تھے، اور صرف عمل پیرا نہیں تھے بلکہ وہ مدینہ اور آس پاس کے تمام دشمنوں کے سچے اور پکے وفادار تھے، اور مسلمانوں اور اسلام کے حق میں ذرہ برابر بھی مخلص نہیں تھے، بالکل بھی مخلص نہیں تھے، اور وہ اسلام کو نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے وہ اپنی خواہشات پر عمل پیرا تھے، اور جو انسان اپنی خواہشات پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے تمام کام، جتنے بھی افعال وہ کرتا ہے، وہ فساد کا ذریعہ بنتے ہیں اور فساد کا سبب بنیں گے۔ تو یہ منافقین اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے اور اپنی خواہشات کے مطابق چلتے تھے، اسی وجہ سے زمین پر فساد جو ہے وہ پھیل رہا تھا۔ جب ان کو کہا گیا کہ فساد نہ پھیلاؤ، تو بات ماننے کے بجائے، اپنی غلطی ماننے کے بجائے الٹے جو ہیں وہ دعویٰ کرنے لگے،
دعوے کرنے لگے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد نہیں بچا رہے، ہم تو مصلحین ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، جب بھی مجھے اور آپ کو کوئی بھی انسان ہماری غلطی ظاہر کرے تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا یہ بہت بڑا پن ہے۔ جب آپ اپنی غلطی تسلیم کریں گے تبھی تو آپ آگے بڑھیں گے، تبھی تو آپ گروتھ کریں گے۔ جب آپ اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کرتے تو اپنے آپ کو بہتر بنانے کا جو چانس اور جو موقع اللہ آپ کو دینا چاہ رہا تھا وہ موقع آپ کو پھر نہیں ملے گا۔ اپنی غلطی انسان مان کے پھر اس پر سوچتا ہے کہ یہ غلطی ہوئی کس ریزن سے، کس وجہ سے، کس سبب سے ہوئی، بندہ سبب کو ڈھونڈتا ہے اور اس کے بعد آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے اور اس ذریعے سے اور اس سبب سے، اس ریزن سے دور رہتا ہے تاکہ مجھ سے دوبارہ آئندہ اس طرح کی غلطی سرزد نہ ہو۔ تو اس لیے اپنی غلطی مان لینی چاہیے۔ تو آئیے ترجمہ دہرائیں۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُم، ان سب سے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جان لو بے شک وہ وہی فساد مچانے والے ہیں اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ الا کا مطلب ہے جان لو، یعنی خبردار، جان لو، بات یہی ہے، اصل بات یہی ہے، حقیقی بات یہی ہے۔ الا، جان لو، خبردار، انہم، بے شک وہ سب، انہم، بے شک وہ سب، ہم المفسدون، وہی ہیں فساد مچانے والے۔ مفسدون کی جمع کیا بنے گی؟ مفسدون۔ مفسدون کی جمع کیا بنے گی؟ مفسدون، یعنی واو نون کے ساتھ۔ مفسدون کا مطلب ہے فساد مچانے والا، واحدہ، اور مفسدون یعنی فساد مچانے والے۔ تو ادھر اللہ نے فرمایا ہم المفسدون، وہی ہیں فساد مچانے والے۔ ذرا غور کیجئے گا، المفسدون کے اندر آلریڈی جمع کا معنی موجود ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہم کا استعمال کیا۔ ہم بھی جمع کے لیے آتا ہے، اگر ہم نہ بھی ہوتا تو مفسدین سے یہی معنی واضح ہو جاتا، لیکن ہم ادھر تاکید کے لیے آیا ہے، تخصیص کے لیے آیا ہے کہ ہم المفسدون، وہی ہیں فساد مچانے والے، وہی ہیں فساد مچانے والے۔ ولیکن، اور لیکن، واو کا ترجمہ اور، لیکن لیکن، اور لا کا مطلب ہے نہیں، اور یشعرون وہ سمجھتے ہیں، تو لا یشعرون وہ نہیں سمجھتے، ولیکن لا یشعرون، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اصل میں فسادی لوگ تو یہ ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے اپنے فساد کرنے کا۔ یعنی ایسا معاشرہ، ذرا غور کیجیے گا، ایسا معاشرہ جہاں قرآن و سنت پر عمل نہ ہو تو وہاں ظاہر فساد ہی ہوتا رہے گا۔ اگرچہ وہاں کے لوگ خود کو بہت تہذیب یافتہ جو ہیں وہ گردانے اور بہت تہذیب کی بات کریں، رول ریگولیشن کی بات کریں، قواعد اور ضوابط کی بات کریں، اصول و ضوابط کی بات کریں، لیکن اگر وہ قرآن سنت پر عمل پیرا نہیں ہے، کیونکہ اصل ضابطہ، اصل قانون، اصل دستور، اصل لائے عمل کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے۔ تو قرآن و سنت پر چلیں گے تو معاشرے کے اندر تہذیب بھی ہوگا۔ اگر قرآن و سنت کے بغیر آپ عمل پیرا ہیں تو وہ معاشرہ تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتا، وہاں فساد ہی ہوگا۔ تو اللہ ہم سب کو فساد مچانے سے اور فساد پھیلانے سے محفوظ رکھیں، اور اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دہرائیں، الا، جان لو، الا، جان لو، انہم ہم المفسدون، بے شک وہ وہی ہیں فساد مچانے والے، ولیکن، اور لیکن، لا یشعرون وہ نہیں سمجھتے۔ آگے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے۔ غور کیجئے گا، قیلہ پیسو وائس ہیں اور قیلہ ماضی ہیں، لیکن اس کا ترجمہ مضارع میں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آغاز میں اذا آیا ہے، جس طرح پہلے بھی یہ گزر چکا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمنو، ایمان لاؤ، آمنو، ایمان لاؤ، کما، جیسے۔ یاد رکھیں یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کا اور کما، کا اور کما، یہ جب بھی آ جائے تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں جیسے، جس طرح ہم پڑھ چکے تھے کما صلیت علی ابراہیم، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے آپ پڑھ بھی لیں گے جب کا کبھی کبھی اکیلے بھی آ جاتا ہے، جس طرح کعصف مأکول، یا جس طرح او کصیب من السماء فیہ ظلمات، ٹھیک ہے۔ کبھی کما آ جاتا ہے، کبھی کا الگ آ جاتا ہے، دونوں کا ترجمہ کیا ہے؟ جیسے۔ کما کا ترجمہ کیا ہے؟ جیسے۔ آمن الناس، آمن ایمان لائے، الناس لوگ، آمن ایمان لائے، الناس لوگ، یعنی آمن الناس لوگ ایمان لائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟
قالو وہ کہتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو، نؤمنو کا اصل مطلب ہے ہم ایمان لاتے ہیں، نؤمنو کا مطلب کیا ہے؟ ہم ایمان لاتے ہیں۔ انؤمنو آ کا ترجمہ ہے کیا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ استفہام ہے، سوال کے لیے آتا ہے، آ کا مطلب ہے کیا، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، تعجب کے انداز میں سوال کر رہے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، آمن السفہاء ایمان لائے، بے وقوف، سفیہہ کی جمع کیا ہے؟ سفہاء، یعنی کما آمن الناس جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ، یعنی کیا ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ، یعنی بے وقوف لوگوں کی طرح ہم بھی ایمان لائے، ہم تو بے وقوف نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، یہاں پر یہ اس وقت کے صحابہ کو بے وقوف سمجھتے تھے، اس پر انشاءاللہ ہم تشریح میں گفتگو کریں گے۔ آگے ہیں الا، اب اللہ جواب دے رہا ہے، الا جان لو، خبردار، بات یہی ہے، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی ہیں بے وقوف، ہم السفہاء وہی ہیں بے وقوف، اصل میں بے وقوف تو یہ خود ہیں لیکن یہ دوسروں کو بے وقوف کہتے ہیں، سفیہ کے جمع سفہاء ہے، ولیکن اور لیکن، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، الا انہم هم السفہاء جان لو بے شک وہی ہیں بے وقوف، ولیکن لا یعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ آئیے ان آیات کے اندر اپنے لیے اسباق دیکھ لیتے ہیں، تشریح دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہاں پر ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، تو الناس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی نمونہ تھے اور آج تک کے لیے سچے مومنوں کے لیے بہترین ایگزامپل ہیں، ماڈل ہیں اور نمونہ ہے۔ منافقین سے جب کہا جاتا کہ ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو جواباً وہ کہتے کہ ہم بے وقوفوں جیسا ایمان نہیں لانا چاہتے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ اپنے نزدیک ان لوگوں کو بے وقوف اس لیے سمجھتے تھے کہ جو سچائی کے ساتھ اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں اور مشقتوں اور خطرات میں مبتلا کر رہے ہیں، تو یہ تو بے وقوف ہیں۔ یعنی منافقین کی رائے یہ تھی کہ یہ سراسر احمقانہ فعل ہے کہ محض حق اور راستے کے خاطر تمام ملک سے دشمنی مول لی جائے۔ منافقین کا خیال یہ تھا کہ عقل مندی تو دراصل یہ ہے کہ آدمی حق اور باطل کے بحث میں پڑے نہ، بالکل ہر معاملے میں صرف اپنے مفاد کو دیکھے، جہاں آپ کو فائدہ مل رہا ہے، مفاد مل رہا ہے، وہاں سے فائدہ حاصل کرو، اپنے مفاد کے حصول کے لیے ہر طرف چلے جاؤ، جہاں سے فائدہ مل رہا ہے اس میں شامل ہو جاؤ۔ تو اسی لیے یہ کبھی مسلمانوں کی طرف آ جاتے تھے، کبھی کفار کی طرف جاتے تھے، کبھی مشرکین کی طرف جاتے تھے۔ مسلمانوں کے محفل میں بیٹھ کے کہتے تھے ہم تو مسلم ہیں، کفار کے ساتھ بیٹھ کے تھے ہم تو کافر ہیں، اپنی منافقین سرداروں کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ ہم تو اصل میں آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم استہزاء کر رہے ہیں، ان کو تو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے ان کی تمام تر کوششوں کا ایک ہی مقصد تھا، وہ مفاد کا حصول تھا۔ منافقین کے لیے دراصل پیسہ اور پوزیشن بہت زیادہ اہم تھی۔ انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ مدینہ کے اطراف میں دشمنوں کے درمیان میں جو مسلمان موجود ہیں یہ انشاءاللہ بچ سکیں گے، ان کو یہ یقین نہیں تھا۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ مسلمان ایک دن ختم ہو جائیں گے، یہ دشمنان جتنے بھی ہیں مدینہ کے اطراف میں وہ آ کے مسلمانوں کو کچل دیں گے۔ اس لیے وہ اس وقت کے مشرکوں اور یہودیوں سے بہت گہرے تعلقات رکھتے بھی تھے اور رکھنا چاہتے بھی تھے۔ وہ اخلاص کے ساتھ اسلام کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے تھے کہ یار حق کے خاطر، اسلام کے خاطر یہ پوری دنیا سے دشمنی مول لیتے ہیں۔ مگر یہ بات یاد رکھے گا کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کے مرنے پر ہی انہیں اپنی بیوقوفی اور حماقت کا احساس تو ہو گیا ہوگا، اور کچھ لوگوں نے تو اپنی زندگی ہی میں دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، مسلمانوں کو کوئی غرق نہیں کر سکتا، مسلمانوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی زندگی کے دوران ہی انہوں نے دیکھ لیا کہ اسلام کا بول بالا ہو گیا اور تمام عرب میں اسلام پھیل گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے ساتھ تھا، اور آج بھی اللہ رب العالمین مسلمانوں کے ہی ساتھ ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ الہ العالمین اسلام کا بول بالا کریں اور اللہ رب العالمین ہمیں نفاق سے بچائے۔ ترجمہ دہرائیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنوا ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا،
اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسے ایمان لائے بیوقوف لوگ، الا جان لو، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ آج کے سبق میں ہمارے لیے اہم نکات کون کون سے آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا اہم نقطہ یہ تھا کہ منافقین دراصل فساد پھیلاتے ہیں، اور جب آپ ان کو فساد پھیلانے سے منع کرتے ہیں کہ فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ جواباً خود کو اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو مصلحین ہیں، ہم تو فساد نہیں مچا رہے ہیں۔ اور دوسرا اہم نقطہ یہ تھا کہ منافقین حقیقت میں بیوقوف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کے عارضی اور فانی زندگی کو ترجیح دی۔ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، کل من علیہا فان، اس دنیا میں جو بھی چیز موجود ہیں، جاہ و جلال ہیں، شان و شوکت ہیں، بینک بیلنس ہیں، ہر چیز نے ختم ہونا ہے، ہر چیز کے لیے فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ہی ذات ہیں جس نے فنا نہیں ہونا، رب ہیں۔ تو اسی لیے جب منافقین اس لیے بیوقوف تھے کہ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی اور اخروی اور ہمیش کی جو زندگی تھی اس کو چھوڑ دیا، تو اسی لیے یہ بیوقوف ہے۔ اور آج بھی میں اور آپ اگر دیکھیں، اس دنیا میں بھی میں اور آپ اگر اس دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی بیوقوف ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تصور اور احساس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اے اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر مجھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر یہ دعا کیجیے گا، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ بے شک میں تیرے پناہ چاہتا ہوں بدبختی سے، نفاق سے اور برے اخلاق سے۔ پھر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا احتساب کرے کہ آج تک میرے ایمان کی کیا کیفیت ہے، میرے اعمال کی کیا کیفیت ہے، کیا میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں، کب کب چلاؤں، کب کب مڑاؤں۔ اپنا سخت ترین احتساب کر کے آگے نیکسٹ ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے، پوری زندگی کے لیے پلان بنائیں۔ انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشش کروں گا اور پلان بناؤں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر اس پیغام کو جو آج آپ نے اس سبق سے سیکھا ہے، اس کو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچانے کا عزم کیجئے، اور اس کی تشہیر، ترویج، تبلیغ اور اشاعت کا عزم کیجئے اور ارادہ کیجئے اور میدان میں اترے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق میں ہم نے اسماء اور افعال کون کون سے سیکھے ہیں۔ سب سے پہلے گہری سانس لیجئے، شاباش جی۔ تو اسماء کے انشاءاللہ ہم جمع سیکھیں گے اور افعال کے ہم چابیاں اور مفاتیح تکرار کریں گے۔ تو سب سے پہلا اسم ہمارے سامنے ہے مصلحون۔ تو مصلح کی جمع کیا بنے گی؟ مصلحون اور مصلحین۔ مصلح کی جمع کیا ہے؟ مصلحون، مصلحین۔ دوسرا اسم ہے مفسدون۔ تو مفسد کی جمع کیا بنے گی؟ مفسدون، مفسدین، مفسدون، مفسدین۔ اور تیسرا ہے السفہاء، جمع ہے، اس کی واحد ہے سفیہہ۔ سفیہہ کی جمع کیا بنے گی؟ سفہاء۔ سفیہہ کی جمع ہے سفہاء۔ ماشاء اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق میں ہم نے 3 حروف والے صحت مند افعال یعنی فتح، نصر، ضرب، سمع کے وزن پہ کون کون سے افعال پڑھے ہیں، اس کی چابیاں دہرائیں گے۔ تو سب سے پہلا اسم ہے یشعرون۔ یشعرون یعنی شعر یشعر، یہ نصر ینصر کے وزن پہ ہیں۔ قرآن کریم میں اس پیٹرن پہ یا یہ 30 دفعہ یہ فعل جو ہے استعمال ہوا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دہرائیے، شعر یشعر اشعر، شاعر مشعور شعور۔ ایک مرتبہ پھر دہرائیں، شعر یشعر اشعر، شاعر مشعور شعور۔ ماشاء اللہ۔ دوسرا فعل ہے لا يعلمون یعنی یعلمون۔ یعلمون یہ ہے علم یعلم، سمع یسمع کا پیٹرن ہے۔ شاباش، میرے ساتھ دہرائیں، علم یعلم اعلم، علم یعلم اعلم، عالم معلوم علم۔ ماشاء اللہ۔ اب دیکھتے ہیں ہم آج کے اس سبق میں
3 حروف वाले कमज़ोर अफ़ाल यानी वहब, वअद, क़ाल, कान, ज़ाद के वज़न पे कौन कौन से अफ़ाल हमने पढ़े हैं। तो सबसे पहला फ़ेल क़ालू, जिस तरह पिछले सबक में मैंने आपको बताया था कि ये कुरान करीम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ़ेल है। तो बहुत ही आसान, दोहराएं मेरे साथ। क़ाल यक़ूलु क़ुल, क़ाइलुन मक़ूलुन क़ौलुन। तो ये था सबक का पहला हिस्सा जिसमें हमने सफ़ा नंबर 2 का इशारा नंबर 3 यानी फसादी और बेवकूफ़ के नाम से पढ़ा है। अब आते हैं सबक के दूसरे हिस्से ग्रामर की तरफ। ग्रामर में इंशाअल्लाह हम यकसा हरूफ वाले 2 अफ़ाल वन्ना और वल्ला। वन्ना कुरान करीम में 69 और वल्ला कुरान करीम में 112 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। आप सबको मालूम है कि पहले हम इन 4 अबवाब के स्टाइल को दोहरा चुके हैं। अब दोबारा इसको दोहरा लेते हैं। कुरान खोलोगे फ़तह यफ़्तहु, तो अल्लाह की मदद आएगी। नसरा यंसुरु, वरना मार पड़ेगी। दरबा यज़रिबु, इसलिए अल्लाह की सुन लो। समिअ यस्मउ। कमज़ोर अफ़ाल के लिए भी हमने उर्दू के जुमले याद किए थे, एक मरतबा दोहरा लेते हैं। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहब वअद, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा। क़ाल ज़ादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की। दआ हदा। और आज हम जो नए अल्फाज सीख रहे हैं उसके लिए भी जुमला याद रखिएगा। और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। वन्ना वल्ला, इसको एक मरतबा फिर दोहराएं। और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। वन्ना वल्ला। और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। वन्ना वल्ला। और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। वन्ना वल्ला। तो ये भी इस जुमले के साथ याद रखिएगा। तो हम यकसा हरूफ वाले अफ़आल आज सीख रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये 2 अफ़आल हैं, वन्ना और वल्ला। यकसा हरूफ का मतलब ये है, आप स्क्रीन पे ज़रा गौर से देखिएगा। वन्ना में नून के ऊपर शद है। असल में ये नून 2 दफ़ा है और आप सबको मालूम है कि जिस हर्फ पर शद हो इसका मतलब है वो हर्फ असल में 2 मरतबा है। तो वन्ना, इसके अंदर नून 2 दफ़ा है तो यकसा हरूफ हो गए। इसी तरह वल्ला है, इसके अंदर लाम 2 दफ़ा है तो इसका मतलब ये भी यकसा हरूफ हो गए। इसलिए हमने आसानी को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको कहते हैं यकसा हरूफ वाले अफ़आल। इसी पैटर्न पे बहुत सारे अफ़आल आते हैं। हक्का आता है और इसी तरह मद्दा आता है, वग़ैरह वग़ैरह बहुत सारे अफ़आल आते हैं। इंशाअल्लाह हम उसको भी तकरार करेंगे। तो आइए हम यकसा हरूफ वाले अफ़आल को सीख लेते हैं। अब हम लेते हैं वन्ना। वन्ना में नून दरअसल 2 दफ़ा है, इसलिए हम इसको मुकर्रर हुरूफ वाला फ़ेल या यकसा हुरूफ वाले फ़ेल को फ़ेल ही कहते हैं। वन्ना का मतलब है उसने गुमान किया। वन्ना उसने गुमान किया, बहुत ही आसान है। इसी से हम माज़ी की चाबियाँ दोहराते हैं। वन्ना वन्नू, वन्ना वन्नू। अब वनंता, इधर हमने आसानी के लिए 2 हुरूफ को अलग कर दिया। ठीक है, ऊपर देखें शद है, नीचे उसी शद के साथ पढ़ने में दुश्वारी हो रही थी। हमने इसको आसान करने के लिए क्या किया, उन 2 हुरूफ को अलग कर दिया, शद को मिटा दिया। तो अब ये वनंता पढ़ने में बड़ा आसान हो गया। अब वन्नता पढ़ते तो बहुत मुश्किल था, वनंता बहुत आसान है। वन्नता मुश्किल है, वनंता बहुत आसान है, इसलिए हमने इसको खोल दिया। अब मेरे साथ पढ़िएगा। वन्न वन्नू, वनंता, वनंतुम, वनंतु, वनन्ना, वन्नत। दोबारा दोहराएं। वन्न वन्नू, वनंत वनंतुम, वनंतु, वनन्ना, वन्नत। एक मरतबा तर्जुमा दोहराएं। वन्ना, उसने गुमान किया। वन्नू, उन सब ने गुमान किया। वनंता, आपने गुमान किया। वनंतुम, आप सब ने गुमान किया। वनंतु, मैंने गुमान किया। वनन्ना, हम सब ने गुमान किया। वन्नत, उस एक औरत ने गुमान किया। बहुत ही आसान, एक दो फिर दोहराएं। वन्न वन्नू, वनंत वनंतुम, वनंतु, वनन्ना, वन्नत। माशाअल्लाह। अब आए इसी फ़ेल माज़ी को मद्देनज़र रखते हुए अरबी बोलचाल कर लेते हैं। मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने अरबी में जवाब देने की कोशिश करनी है। हल का मतलब है किया और वन्ना का मतलब है उसने गुमान किया। और खैरन, खैर को कहते हैं। हल वन्न खैरन यानी उसने नेक गुमान किया, उसने अच्छा गुमान किया। तो आपका जवाब क्या होगा? हल वन्न खैरन
آپ کا جواب ہوگا نعم، یعنی اچھا گمان ہی کرنا چاہیے نا. کیا اس نے اچھا گمان کیا؟ تو آپ جواب دیں گے کہ نعم ظن خیرن، جی ہاں اس نے اچھا گمان کیا. حل ظن خیرن، نعم ظن خیرن. حل ظنوا خیرن، آپ کا جواب ہوگا نعم ظنوا خیرن. حل ظننت خیرن، کیا آپ نے اچھا گمان کیا؟ آپ کا جواب ہوگا نعم ظننت خیرن، جی ہاں میں نے اچھا گمان کیا. حل ظننتم خیرن، آپ کا جواب ہوگا نعم ظننا خیرن، جی ہاں ہم نے اچھا گمان کیا. اب ہم اسی ظن سے مضارع بناتے ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ان 4 پیٹرن میں سے کسی ایک پیٹرن پہ اس کا مضارع بنے گا. تو سب سے پہلے یاد رکھیں ظنینہ تو ہے نہیں، اس لیے سمع یسمع سے آ نہیں سکتا. اب آتے ہیں فتح یفتح سے بنے گا ظن یظن، فتح یفتح سے بنے گا ظن یظن. نصر ینصر سے بنے گا ظن یظن، اور ضرب یضرب سے بنے گا ظن یظن. اصل میں اس کو عربوں نے ظن یظن پڑھا ہے، اور یظن بہت آسان ہے، یعنی مطلب نصر ینصر کے پیٹرن پہ ہے اور اسٹائل پہ ہے. تو مضارع بن گیا یظن. کیا بن گیا؟ یظن. میرے ساتھ تو رہے، بہت ہی آسان ہے. یظن، یظنون، تظن، تظنون، اظن، نظن، تظن. دوبارہ دوہرائیں، یظن یظنون، تظن تظنون، اظن نظن، تظن. ایک مرتبہ پھر دوہرائیں، یظن یظنون، تظن تظنون، اظن نظن، تظن. ترجمہ دوہرائیں، یظن وہ گمان کرتا ہے، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں، تظن آپ گمان کرتے ہیں، تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں، اظن میں گمان کرتا ہوں، نظن ہم سب گمان کرتے ہیں، تظن وہ عورت گمان کرتی ہیں. اب ماضی مضارع دونوں دہرائیں ایک دفعہ. ظن ظنوا، ظننت ظننتم، ظننت ظننا، ظنت. مضارع دہرائیں، یظن یظنون، تظن تظنون، اظن نظن، تظن. ماشاء اللہ. اب اسی مضارع کو مد نظر رکھتے ہوئے عربی بول چال کر لیتے ہیں. میں سوال کروں گا، آپ نے عربی میں جواب دینا ہے. حل یظن، آپ جواب ملے گا آپ کی طرف سے نعم یظن. حل یظنون، آپ کا جواب ہوگا نعم یظنون. حل تظن، آپ کا جواب ہوگا حل اظن. حل تظنون، آپ سب کا جواب ہوگا نعم نظن، جی ہاں ہم سب گمان کرتے ہیں. تو جس طرح آپ لوگوں نے پڑھ لیا ظن ماضی بنا، اسی ماضی سے ہم نے یظن مضارع بنایا. اب ہم نے امر بنانا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ امر دراصل فعل مضارع کے مخاطب کے صیغے سے بنتا ہے، یعنی تظن سے ہم کیا بنائیں گے؟ امر بنائیں گے. لیکن ادھر آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے کہ ہم یظن سے ہی امر بناتے ہیں. تو امر بنانے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے. کیا کریں گے؟ سب سے پہلے یا کو گرا دیں گے. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ یا کو گرا دیں گے، اور آخر کو ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے. ادھر میں نے یا کو گرا دیا اور آخر حرف کو ساکن کر دیا، تو میرے سامنے رہ گیا، سلائڈ پہ دیکھے گا ظن. اب یہ پڑھا نہیں جا رہا ہے کیونکہ نون کے اوپر کیا ہے؟ شد ہیں. 2 ساکن ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. تو عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ 2 ساکن ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اسی لیے ہم نے ادھر زبر دے دیا. ادھر ہم نے زبر دے دیا تو ظن بن گیا. کیا بن گیا؟ ظن بن گیا. کیا بن گیا؟ ظن. میرے ساتھ دہرائیں، ظن، ظنوا، ظن، ظنوا. لا تظن، لا تظنوا. ظن ظنوا، لا تظن لا تظنوا. ظن ظنوا، لا تظن لا تظنوا. اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے عربی بول چال کرتے ہیں، اور ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، پازیٹیو سوچا کریں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ظن گمان کرے، یعنی اچھا گمان کرے. آپ جواب دیں گے اظن، جی میں گمان کرتا ہوں. ظنوا، آپ سب گمان کرو، اچھا گمان کرو. آپ جواب دیں گے نظن، جی ہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ گمان کرتے ہیں. اس کا اسم فاعل مفعول فعل بناتے ہیں. تو ظن سے اسم فاعل بنے گا ظان، مظنون اسم مفعول بنے گا، اور ظن اسم مصدر بنے گا. ظان، مظنون، ظن، ظان، مظنون، ظن. پورا فعل ذرا دہراتے ہیں، ماضی مضارع اور امر. دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ دہرائیں. شاباش.
ظن ظنو، ظننت ظننتم، ظننت ظننا، ظنت، یظن یظنون، تظن تظنون، اظن نظن، تظن، ظن ظنو، لا تظن لا تظنو، ظان مظنون ظن۔ ماشاء اللہ۔ اب اسی کی چابیاں دہراتے ہیں، ظن یظن ظن، ظان مظنون ظن، ظن یظن ظن، ظان مظنون ظن۔ ماشاء اللہ، بہت ہی آسان۔ اب دوسرا فعل ہے، ہم دوسرا فعل لیتے ہیں ضل۔ ضل کا مطلب ہے وہ گمراہ ہوا، یہ بھی یکساں حروف ہے، یعنی اس کے اندر لام 2 دفعہ ہے، مکرر حروف ہے، تو یہ بھی اسی طرح سیم ہے، اس کا ماضی تو بالکل ظن کی طرح ہی ہے، بہت آسان ہے، اس کو پڑھیے گا، ضل ضلو، ضللت ضللتم، ضللت ضللنا، ضلت، دوبارہ دہرائیں، ضل ضلو، ضللت ضللتم، ضللت ضللنا، ضلت، ترجمہ دہرائیں، ضل وہ گمراہ ہوا، ضلو وہ سب گمراہ ہوئے، ضللت آپ گمراہ ہوئے، ضللتم آپ سب گمراہ ہوئے، ضللت میں گمراہ ہوا، ضللنا ہم سب گمراہ ہوئے، ضلت وہ عورت گمراہ ہوئی۔ اللہ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ رکھے، ہم نے سیکھنے کی غرض سے اس کا ترجمہ کرنا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب اسی پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے ماضی میں عربی بول چال کرتے ہیں۔ میں سوال کروں حل ضل، کیا وہ گمراہ ہوا؟ تو آپ ہمیشہ نفی میں جواب دیں گے کہ ما ضل وہ گمراہ نہیں ہوا، کیونکہ گمراہی تو بہت بری بات ہے، اللہ کسی کو بھی گمراہ نہ کرے، ہم سب کی ہدایت کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو حل ضل کیا وہ گمراہ ہوا؟ آپ کا جواب ہوگا ما ضل، کیونکہ ہم ماضی کی نفی ما سے کرتے ہیں، تو ما ضل وہ گمراہ نہیں ہوا۔ حل ضلو وہ سب گمراہ ہوئے، کیا وہ سب گمراہ ہوئے؟ آپ کا جواب ہوگا ما ضلو وہ سب گمراہ نہیں ہوئے۔ حل ضللت کیا آپ گمراہ ہوئے؟ آپ کا جواب ہوگا ما ضللتو میں گمراہ نہیں ہوا۔ حل ضللتم آپ سب گمراہ ہوئے؟ آپ کا جواب ہوگا ما ضللنا ہم سب گمراہ نہیں ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ اب ضل سے مضارع بناتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ضلیل تو ہے نہیں، تو اس لیے سمع کے وزن پہ تو آ نہیں سکتا۔ فتح یفتح سے بنے گا ضل یضل، نصر ینصر سے بنے گا ضل یضل، اور ضرب یضرب سے بنے گا ضل یضل۔ اصل میں عربوں نے اس کو ضل یضل پڑھا، یعنی ضرب یضرب سے پڑھا، تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ضرب یضرب کا وزن ہے، ضل یضل۔ تو یضل دہرائیے میرے ساتھ مضارع، یضل، یضلون، تضل، تضلون، اضل، نضل۔ ایک مرتبہ پھر دہرائیں، یضل یضلون، تضل تضلون، اضل نضل، تضل۔ ایک مرتبہ ترجمہ کیجئے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، یضلون وہ سب گمراہ کرتے ہیں، تضل آپ گمراہ کرتے ہیں، تضلون آپ سب گمراہ کرتے ہیں، اضل میں گمراہ کرتا ہوں، نضل ہم سب گمراہ کرتے ہیں، تضل وہ عورت گمراہ کرتی ہے۔ اسی پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے فعل مضارع سے ہم عربی بول چال کریں گے۔ سبیل کا مطلب ہے راستہ، جس طرح فی سبیل اللہ میں سیکھ چکے ہیں۔ اگر میں سوال کروں کہ حل یضل عن سبیل اللہ، کیا وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا لا یضل عن سبیل اللہ، کیونکہ اللہ کے راستے سے بھٹکنا بری بات ہے، تو ہم اس کو ہاں میں جواب نہیں دیں گے، نفی کریں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ ہم مضارع کی نفی لا سے کرتے ہیں، تو لا یضل عن سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے سے نہیں بھٹک جاتا۔ حل یضلون عن سبیل اللہ، آپ کا جواب ہوگا لا یضلون عن سبیل اللہ۔ حل تضل عن سبیل اللہ، آپ کا جواب ہوگا لا اضل عن سبیل اللہ۔ حل تضلون عن سبیل اللہ، آپ کا جواب ہوگا لا نضل عن سبیل اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب ضل ہم نے ماضی سے پڑھا، اور اسی سے ہم نے مضارع بنایا یضل۔ اب ہم نے امر بنانا ہے مضارع سے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ مضارع کے مخاطب کے صیغے سے امر بناتے ہیں، یعنی تضل سے بناتے ہیں، لیکن ادھر ہم نے ایک شارٹ کٹ وے سے آسانی کے لیے ہم نے یضل سے ہی امر بنایا ہے، اور یضل سے ہی امر بنانا سکھا رہے ہیں، اصل میں تضل سے بنتا ہے۔ اب یضل سے امر بنائیں گے، کیا کریں گے جی؟ جس طرح ظن ہم نے پڑھا تھا نا، اسی طرح یہ بھی ہے، تو بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے یا کو گرا دیں گے،
آخر کو ساکن کر دیں گے، لام کو ہم نے ساکن کر دیا، تو اب یہ آخر میں 2 ساکنین آ گئے تو پڑھا نہیں جا رہا، تو اسی لیے عربی میں اصول ہیں کہ ڈبل ساکن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو اس لیے ہم نے لام کو زبر دے دیا، تو ہمارے سامنے بن گیا ظلہ، ہمارا کیا بن گیا ظلہ، میرے ساتھ پڑھیے گا ظلہ ظلو ظلہ ظلو لا تظل لا تظلو ظل ظلو لا تظل لا تظلو۔ ترجمہ کریں، ظلہ گمراہ ہو جاؤ، ظلو تم سب گمراہ ہو جاؤ، لا تظل مت گمراہ ہو جاؤ، لا تظلو تم سب مت گمراہ ہو جاؤ۔ اب اس کا اسم فاعل بنے گا ضالون، اور اسم مفعول اکیلا نہیں بنتا تو ہم ڈیش کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ الہی علیہ کچھ لگانا پڑے گا، تو اس لیے وہ پھر لمبا ہو جائے گا، اس لیے ہم نے صرف کیا کیا، اس کو اکیلے نہیں بنتا تو اس کو ڈیش کر دیا، تو ضالون ڈیش ضلالتن، ضال اسم فاعل ہو گیا، مفعول نہیں بنتا، ضلالتن گمراہی مصدر بن گیا، ضالون ڈیش ضلالتن۔ پورا ٹیبل ذرا دہرائیے گا انتہائی شوق اور دلچسپی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ دہرائیے گا۔ ظل ظلو ظللت ظللتم ظللت ظللنا ظلت يظل يظلون تظل تظلون أظل نظل تظل ظل ظلوا لا تظل لا تظلوا ضال ڈیش ضلالت۔ ماشاء اللہ، اب اس کی چابیاں دہرائیں، ظل یظل ظل ضال ڈیش ضلالت۔ اب اسی پیٹرن پہ ظل کے سٹائل پر آنے والے مزید افعال کی چابی ہم دہرا لیتے ہیں، اسی پیٹرن پہ خر، یعنی ظل یظل تھا تو خر یخر ہو جائے گا، میرے ساتھ دہرائیں، خر یخر خر خر یخر خر خار ڈیش خر خار ڈیش خر۔ اور دوسرا ہے تم، تم یتم تم تم یتم تم تام ڈیش تمام تام ڈیش تمام۔ ماشاء اللہ، بہت ہی آسان۔ آج کے سبق کے پہلے حصے میں ہم نے صفحہ نمبر 2 کا اشارہ نمبر 3 پڑھا جس کا عنوان تھا فسادی اور بیوقوف۔ سبق کے دوسرے حصے میں ہم نے گرامر میں 2 افعال یعنی یکساں حروف والے افعال ظن اور ظل سے مشق کی ہیں، اور اسی پیٹرن پہ آنے والے مزید افعال سے مفاتیح تکرار کی ہیں، یعنی چابیاں دہرائی ہیں۔ تو آج کے پورے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے مشق کیجیے گا۔ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العالمین نے جب مجھے اور آپ کو اس مبارک سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو اللہ کی اس انتخاب پر دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیجئے، اور صرف شکر ہی نہیں بلکہ دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے ہمیشہ اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔